ایک طرف قریش کی طاقت تھی اور دوسری طرف ایک اکیلا سچ، آخر جیت کس کی ہوئی؟ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی خاطر بے شمار قربانیاں دی ہیں اور بہت سی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ کبھی قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پتھر برساتے، کبھی راستے میں کانٹے بچھاتے، اور ایک نہایت ہی عجیب واقعہ آپ کے سامنے پیش آیا جب ابو جہل نے نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونٹ کی اوجری ڈال دی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی واقعے کو تفصیل سے بیان کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک وقت آیا کہ جب اللہ کا حکم آیا کہ اب دین کی دعوت کھلے عام دے دی جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نیا مرحلہ شروع کیا۔ اب تک آپ چپکے لوگوں کو سمجھاتے تھے، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ سچائی سب کے سامنے بیان کی جائے۔ یہ کام آسان نہیں تھا، کیونکہ مکہ کے لوگ اپنی روایت اور بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے اور قریش کے لوگوں کو پکارا۔ اس وقت عرب میں رواج تھا کہ جب بہت بڑی کوئی خبر لوگوں کو دوسروں تک پہنچانی ہوتی تھی تو لوگ اسی طرح سے کوہ صفا پہ چڑھ جایا کرتے تھے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات ماننے کو تیار ہو؟ سب نے کہا ہاں اے محمد، ہم تمہاری بات مانیں گے، کیونکہ ہم نے تمہیں کبھی جھوٹا نہیں پایا ہے، ہم نے تمہیں سچا اور امین پایا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل پیغام بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ان بتوں کو چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ یہ بات سنتے ہی لوگ حیران رہ گئے۔ ان کے لیے سب کچھ نیا تھا اور ان کی پرانی سوچ سے بالکل خلاف تھا۔ کچھ لوگ چپ ہو کر سوچنے لگے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے اس پیغام کو رد کر دیا۔ سب سے زیادہ سخت رویہ ابو لہب کا تھا، جس نے بدتمیزی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کھل کر کی۔ یہیں سے حق اور باطل کے درمیان ایک نئی لکیر کھنچ گئی۔ اس کے بعد قریش نے ہر طریقہ استعمال کیا تاکہ لوگوں کو اس دعوت سے روکا جا سکے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے، انہیں جادوگر اور دیوانہ کہتے تاکہ لوگ ان کی بات سننے سے پہلے ہی دور ہو جائیں، اور جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان پر ظلم کیا گیا، خاص طور پر کمزور اور غریب لوگوں کو بہت ستایا گیا۔ پھر قریش نے ایک اور طریقہ اپنایا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے اور کہنے لگے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کو مکہ کا سب سے امیر آدمی بنا دیتے ہیں، آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں، بس آپ یہ دعوت دینا چھوڑ دیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہر بات کو ٹھکرا دیا۔ آپ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر وہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو دستبردار نہیں ہوں گا اور میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہی سے آپ کا ایک ایک قدم تکلیفوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلتے تو قریش آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتے، آپ پر کوڑا کرکٹ اور گندگی پھینکتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے اور طرح طرح سے آپ کی نقل اتارتے، آپ کو پاگل کہتے، دیوانہ کہتے۔ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ بدبخت آواز کستے، بیہودہ اور لغو کلمات بکتے، متحد ہو کر تالیاں بجاتے، سیڑھیاں بجاتے تاکہ آپ کا ذہن بھٹکا سکیں۔ لیکن پھر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی اثر نہ ہوتا تو وہ تلملا جاتے اور پھر سوچتے کس طرح سے آپ کو تکلیف دی جائے۔ اور یہ صرف ایک دن کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ ہر دن الگ الگ قسم کی اذیتیں اور تکلیفیں آپ کو دی جاتی تھیں۔ ایک دن مکہ کا وہ منظر تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب نماز میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا، پیشانی خاک پر تھی، دل اللہ کی طرف تھا، لیکن قریش کے سردار ابو جہل اور اس کے ساتھی دور کھڑے ہنس رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ دل جلتا ہے، آؤ آج کچھ نیا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو قبیلے کے حال میں ہی ذبح ہوئی اونٹنی کی اوجری لے کر آئے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پہ رکھ دے؟ یہ سن کر ان میں سے سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور اوجری جو خون چربی اور گندگی سے بھری ہوئی تھی اٹھا لایا۔ وہ دیکھتا رہا اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے اس نے وہ اوجری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پہ ڈال دی۔ اتنا زیادہ وہ بوجھ تھا
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर न उठा सके। जुल्म की इम्तिहा थी मगर ज़बान नबूवत खामोश थी। दिल में सब्र था, आंखें बंद थीं, दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे था। वहाँ कोई इंसान नहीं था जो वो ओजड़ी हटा सके। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैं ये सब देख रहा था लेकिन कुछ ना कर सकता था। काश उस वक्त मुझ में इतनी ज्यादा हौसला होता तो मैं ये काम कर देता। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि वो लोग हंसने लगे और हंसी के मारे लोटपोट हुए जा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे। उस ओझड़ी के बोझ की वजह से अपना सर उठा नहीं पा रहे थे। लेकिन आपकी एक बेटी थी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, नन्ही सी उम्र थी लेकिन दिल शेर जैसा था। वो दौड़ती हुई आई और अपने छोटे छोटे हाथों से वो गंदगी साफ की। चेहरे पर आंसू, दिल में दुख, लेकिन जबान से कोई शिकवा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया, चेहरा उठाया और आसमान की तरफ देखा। अल्लाह की तरफ देखकर हाथ उठा के फरमाया, ऐ अल्लाह, कुरैश के इन सरदारों को तेरे हवाले करता हूँ, तू इन्हें पकड़ ले। ये बात उन काफिरों पर बहुत भारी पड़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बद्दुआ दी। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि ये वो काफिर ये समझते थे कि शहर मक्का में जो दुआ दी जाती है वो जरूर कबूल होती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से हर एक का नाम लेकर फरमाया, ऐ अल्लाह, अबू जहल को हलाक कर दे, शेबा, वलीद, उकबा, उमैया बिन खलफ, इन सब को हलाक कर दे। ये वो लम्हा था जब जमीन खामोश थी और आसमान कांप रहा था, क्योंकि मजलूम की बद्दुआ और नबी की दुआ के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। हजरत अब्दुल्ला मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जिन लोगों का नाम लेते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की थी, मैंने उन्हें जंग बद्र के कुएं में मरा हुआ पड़ा पाया है। ये वही दिन था जब हक और बातिल आमने सामने आए थे और अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामयाबी अता फरमाई थी। कुरैश के कई बड़े सरदार जो कल तक तकब्बुर में डूबे हुए थे, आज जमीन पर बेजान पड़े थे। उनकी लाशों को घसीटकर कुएं में डाल दिया गया। ये वही लोग थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे, उन पर जुल्म करते थे। एक अजीब मंजर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं के पास जाकर खड़े हो गए और लोगों का नाम लेकर पुकारते हैं, ऐ अबू जहल, ऐ उतबा, ऐ शेबा, क्या तुमने अपने रब का वादा सच पाया? मैंने तो अपने रब का वादा सच पाया। सहाबा हैरान हो गए। उन्होंने अर्ज किया, रसूलुल्लाह, आप इन लोगों से बात कर रहे हैं जो मर चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इनसे ज्यादा नहीं सुन सकते जितना ये सुन रहे हैं, लेकिन ये जवाब नहीं दे सकते। ये लफ्ज सुनकर दिल कांप उठा है। कल तक जो लोग ताकतवर थे आज मिट्टी में मिल गए थे। ना उनका माल काम आया, ना उनका घमंड काम आया और ना उनकी ताकत काम आई। आखिरकार जीत हक की हुई और ईमान कामयाब हो गया। तो मोहतरम नाजरीन, आज का वाकया आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अपनी बहन का सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जज़ाकल्लाहु खैर।